نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، گر جینا نایاب پہ یہ ایک کفل ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایہ میں سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، نہ سوچ کوئی کار طفل ہے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایہ میں عشق کے رستے میں ہے لاکھوں علم، آفت و درد و بلا و رنج و غم، محنت و خواری و ذلت اور حذر، انتظاری بے قراری درد سر، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے۔ کون سا عشق؟ دولت کا؟ شیطانہ کا، مائی ڈیئر کا؟ اس کے پیچھے دنیا پاگل ہے، عورتوں کو اسمبلی میں گھسیڑ دیا، میٹنگ میں گھسیڑ دیا، آقا جی نے مسجد میں جانا پسند نہیں کیا اجازت دے کر عورت کو، جیسے جنگ میں سے ہوا تھا عورتوں نے مدد کی، وہ تو ادھر سے ہوا تھا۔ اصول تعلیم دین و شریعت یہ تو نہیں ہے، اصول تعلیم شریعت دین قرآن ایک گھر سے نہ نکلے عورت، آقا جی کہتے بغیرت جنت میں نہیں جائے گا، دیوس کہا اس کو۔ ہمارے جو حالات ہیں آج کل، جیسے مصیبتیں اتری ہیں ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ضرورت کے مطابق، لیکن اس منحوس ٹی وی کو پسند نہیں کرتے، اس میں خیر کم ہے، خدا کا غضب زیادہ ہے اس ٹی ویوں میں، چینل میں۔ کنواری لڑکیوں کو لا کے رکھا ہے، وہ بیچ میں بولتی ہیں، کہتے مسلمان ہیں، پاکستان بنایا، خدا نے دی ہوئی جگہ تو کھولی تو پھر دیتا ہے، لے بھی لیتا ہے ناشکری سے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ لیڈروں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، خدا اور رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہے؟ تمہارے عقیدے جو نہیں ہیں،
اور کچھ مولویوں نے خراب کر دی جو عقیدہ نہیں رکھتے نبی کریم حیات النبی ہیں، وہ کہتے ہیں ختم تھا زمانہ، خدا کی قسم ہر وقت موجود ہیں، ساری امت کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جن پہ کرم ہوتا ہے حجاب ہٹاتے ہیں تو نماز پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں، دعا مانگتے ان کو دیکھتے ہیں، کسی گفتگو کرے تو نظر آتے ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے اور کسی چیز کے درمیان مسافہ نہیں ہوتا، اور جس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں مسافہ ختم کر دیتے ہیں، زمین سنگر جاتی ہے آقا جی اور اس کے درمیان 2 فٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس کو، اور ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ حیات النبی ہیں، اور میں اس میں ٹھوس دلیلیں دی ہیں، جو عظمت رسول کے خلاف ہیں ٹھوس دلیلوں کا بھی ذکر نہیں کرتے، بس توحید لازم ہے، فرض ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم کی عظمت اور محبت بھی فرض ہے۔ آقا جی نے 3 دفعہ کہا الا لا ایمان لہ، اس شخص میں ایمان نہیں، 3 دفعہ کہا جس میں محبت نہیں۔ کون سی محبت؟ یہ جو ہم آج کل لگے ہوئے ہیں، پیسوں کی، اقتدار کی، اور یہ عورتوں کی، اور یہ خدا کی اور حضرت محمد مصطفیٰ کی اندھی محبت ہونی چاہیے، اور اندھا ہو کے نبی کے پیچھے چلے، دوسرے کے پیچھے نہیں۔ ایسے واقعات صحابہ کا تھے، اندھے ہو کے چلتے تھے آقا جی کے پیچھے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ مان لیا، اور ایسے اندھے ہوتے تھے کہ اس بات بس کہہ دیا، آگے نہیں دیکھا کہ آگے کچھ سوچنا ہے، کہنے کے سوچنا نہیں، ادھر ہی سب کچھ اپنا دماغ اور اپنا جیسے خیال ختم کر دینا۔ عورتیں ایسی تھیں، لیکن سب صحابی ایسے نہیں تھے، سب عورتیں تھیں، لیکن درجات تھے۔ آقا نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، تو خدا ان کی سچی محبت عطا فرمائے جو حقیقت میں ہے۔ تو پھر اس شعروں سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہ سوچ کہ عشق کی کوئی کار طفل ہے، طوفان ہے یعنی امتحان دینا پڑتا ہے، ہاں کار طفل نہیں، امتحان انسان کے پاس جائے، امتحان قربانی کا، صحابہ نے جانیں اپنی قربان کی، مال قربان کیا، گھر قربان کیا، سارا خاندان قربان کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے آگے رکھا۔ جیسے اس عورت نے جہاد میں، کہ جہاد ہو رہا تھا وہ فوراً جہاد میں گئی کہ میں خبر لوں کہ نبی کریم کو تو تکلیف نہ آئی، یا تو تکلیف آ گئی ہو، تو جنگ کے میدان میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہاں تشریف فرما ہے۔ جو ایک ملا کہا تیرا باپ فوت ہو گیا، 6-7 سے خاندان کے قریبی، جس کا مفہوم کہ اس کے باپ کو چھوڑو، پہلے نبی کا بتاؤ کہاں ہے۔ آگے ملا کوئی تیرا بیٹا فوت ہو گیا، کہتی پہلے بتاؤ نبی عظیم کہاں ہے، خیریت سے ہیں یا نہیں ہے۔ بھانجا فوت ہو گیا، بھتیجا فوت ہو گیا، 6-7 اس کے قریبی، اس کو ذرا سے مصنوعی صدمے کا پتہ ہی نہیں، صدمہ کیا ہوتا ہے، مرنے کس کا کیا ہوتا ہے۔ ایسی محبت قسمت والے کو ملتی ہے، ورنہ تھوڑی بہت تو سب کوئی رکھتی ہے، ہمارے تمہارے پاس بھی ہے، لیکن ایسی محبت ہونی چاہیے۔ تو ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچ گئی تو دیکھا سرکار ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی خوشی کی حد نہ رہی، ایک دم زبان اس کی مبارک سے نکلا، آقا جی پہ نظر پڑتے ہی سلیم تھا یا رسول اللہ، آپ خیریت سے، سارے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کتنے فوت ہو پرواہ نہیں۔ پھر دربی میں 2 جملے کہے، جو بھی مصیبت ہو میرے پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کی مصیبت تکلیف میں نہیں اٹھا، آپ سارے میں نہ سب خیر ہے، نہیں کہ میرا فلانا مر گیا، میرا کیا ہوگا، میرا نہیں۔ تو خدا ہم کو آپ کو ایسی محبت دے۔ ہاں تو قربانیاں دیتے تھے۔ حضرت بلال کو کتنی تکلیفیں، مارا کوٹا، ریتوں میں گھسیٹا، جو بھی کیا انہوں نے نبی کریم کی محبت کے ساتھ چھوڑا۔ مرتے وقت بھی حضرت بلال کا یہ حال تھا، نہ سوچ اشکار طفل، بیوی واویلا کر رہی تھی، واہ مصیبت مصیبت ہے، اس وقت بلال دم توڑ رہے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ کو منہ سے نکلتا تھا واہ فرحتا، میرا خوشی کا وقت ہے اس وقت۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، القا محمد و اصحابہ،
اب آقا جی سے ملوں گا، محمد مصطفیٰ سے اور دوستوں سے ملوں گا. تو محبت میں لوگ درجات ہیں. تو خدا ہم کو جو محبت کارت فل ہے کہ صحابہ نے قربانیاں دی، جہادوں میں نبی کا ساتھ دیا، بھوک کے ساتھ دیا، کھانے پینے کو نہیں تھا، ایک کھجور ملتی تھی جہاد میں 24 گھنٹے. تو صحابہ پوچھتے کھجور سے گزارا، کہا وہ کھجور بھی جب بند ہو گئے گٹ کے چوز کھجور کی تب قدر آئی. اس کے باوجود جانوں کی قربانیاں جہادوں میں جانا. ہم یہاں روٹی کو رو رہے ہیں، پانی کو رو رہے ہیں، اور چیزوں کو رو رہے ہیں. یہ عشق ہے ہمارا. دنیا کے کتے پیٹ کے کتے بن گئے ہیں. آقا جی کہتے پیٹ سے شریر برتن خدا نے پیدا نہیں کیا. پیٹ سے شریر برتن اشر و بیا، بہت شریر کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے اور ہم کو قربانی تھوڑی بہت نبی کریم کی تعلیم میں دینی ہوئی، ہم ان کے کہنے پہ چلیں، تکلیفوں کو نہ دیکھیں. کیونکہ فرمایا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، پابندی میں رہتا ہے، تنگی میں رہتا ہے. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے کافروں کو لوگ دیکھ کے بعد ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ان پر سب کچھ. تو ان کا آخرت میں نہیں ہے، تمہارے لیے آخرت میں، دنیا میں نہیں ہے. تو ہمارا ان کا بڑا فرق ہے. آقا جی نے کہا لکم فی الدنیا، تمہاری دنیا میں، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خدا نے رحمت نعمت دے دی ہے، آخرت میں ان کے لیے آگ ہے. اور تمہارے لیے آخرت میں رحمت نعمتیں رکھ دی ہیں. لیکن جب ہم صحیح معنی میں چلیں گے نا، جب نمازیں بھی چھوڑ دیں، قرآن بھی چھوڑ دیں، نبی کریم کی سنتوں سے محبت نہ کریں، داڑھی بھی مونڈیں. یہ داڑھی بہت بڑا فرض ہے، نماز کی طرح ہی سمجھو تقریباً. آقا جی نے حکماً اس کو کہا ہے، اور سنتے بھی ہیں، نفل ہیں، مسواک ہے، اور چیزیں ہیں. حکماً نہیں کہا، رغبت دلائی کہ میں ان چیزوں پسند کرتا ہوں. لیکن داڑھی کا رغبت دلائی، حکم بھی کیا کس الشوار واف اللہ، مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو. تو بالکل مونڈنی نہیں چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف. بعد مونڈ دیتے ہیں، تھوڑی سی ہلکی سی رکھے. یا پھر آپ کا حلیہ پڑھ لے کتاب میں کہ آپ کی پتلی پتلی مونچھیں تھی ایسے. یا کسی نے دیکھا ہے اس سے پوچھ لے کہ تم نے کیسے دیکھا ہے، خدا کے لیے بتا دو. مونچھ اور داڑھی، پتلی مونچھ اور داڑھی ضرور رکھے. اگر آپ کو عشق اور محبت نبی سے کرنا، حکمن چیزیں جو حکمن نہیں ہیں ان میں بھی آپ کی رغبت پیدا ہو جائے. اگر ایسا کرنا شروع کیا تو آقا جی ہو سکتا ہے دنیا آخرت کے تمہارے کفیل اور ضامن بن جائے کہ تم ان کے بن گئے ہو. جب ان کے بن گئے، جس کا ہو جاتا ہے اس کا خیال کرتا ہے. جو حکومت کے ہو جاتے ہیں، حکومت ان کا خیال کرتی ہے. جو کسی افسر کے ہو جاتے ہیں، افسر اس کے معاملے میں دخل دیتا ہے سکھ دکھ میں. تو آپ سب کو چھوڑیں، آپ آقا جی کے ہو جائیں، اللہ تمہارا ہو جائے گا. جو اللہ تمہارا ہو گیا، سب کچھ تم کو مل گیا. تو نہ سوچ اشکارت فل ہے کہ کچھ قربانی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ محبت کی جیسی باتیں ہیں، یہ حقیقت بن جاتی ہیں، اس کے اندر کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اس کی دعاؤں میں قبولیت شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کسی چیز کی دعا مانگنا چاہتا ہے، نیت میں دعا مانگوں یہ چیز حاصل کروں، دعا مانگنے کی نیت سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تمہارے بھائیوں میں بعض ایسے ہیں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سوچتے ہیں دعا کریں گے، اب دعا کا سوچتے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ چیز بھی مل جاتی ہے، وہ حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو تم کو دنیا آخرت کی مصیبت سے نکلنا ہے تو کائنات میں تمہارے لیے ایک ہی ذات خدا نے بھیجی ہے، رحمت للعالمین بنا کر، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کرے خدا رسول کا ہم میں آپ میں حقیقی اور سچا عشق پیدا ہو جائے انشاءاللہ. اور حیات النبی موجود ہیں، یہ نہ کہیں وہ تھے، یہ تھے والا نہ کہاں کرے. اگر تھے ہوتا کائنات ختم ہو جاتی. یہ کائنات قائم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے. اور باقی آپ کا اسے جو باتیں ہیں اس کی حقیقت آپ پہ کھل جائے. جب آپ ان سے دلی محبت کریں گے، دل نبی کریم کو دے دیں گے، تو نبی کریم فرماتے ہیں جس نے مجھے سوتے دیکھا جاگتے بھی دیکھے گا.
تو آپ کا یقین خود ہی بن جائے گا، آپ کے ان کے درمیان میں فضا پیدا ہو جائے گی، تو آپ ان کے پیچھے اندھے ہو کے چلیں، ان کی باتیں مانیں، سوچیں نہیں، لوگوں کی طرح نہ کہیں اب حالات ایسے ہیں، پہلے تھے اور تھے، اب زمانہ بدل گیا۔ زمانہ بدل گیا نہیں بدل گیا، ہماری اول آخر اللہ کے بعد ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ اور حیات النبی ہیں، وہاں کوئی رپورٹ پہچانی نہیں ہے۔ تم نے جو نیت دل مضبوط کر لیا کہ آپ آج سے غلام مصطفیٰ ہیں، ان کی ہر بات مانیں گے، اور جو غلطی ہوگی معافی مانگیں گے، کمزوریاں دور کریں گے، آپ کے مسئلے دین دنیا کے سارے حل ہوں گے۔ ہمارے حل ہوتے ہیں، اور جن کو سکھاتا مضبوط ہوتے ہیں ان کے بھی حل ہوتے ہیں۔ ناممکن مسئلے حل کر دیتے نبی کریم، ذرا رحمت سے دیکھ لیں تو خدا کرے ہمارے آپ کے دل میں ان کی عظمت اتر آئے۔ ہاں، پھر اس میں قربانی کا مسئلہ، آپ کو اللہ رسول کی محبت میں جو تکلیف ہے برداشت کریں، قربانی دیں، تو قربانی کے بعد آپ کا رابطے کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کو اتنا کہنے پہ ہم چھوڑ دیں ہم ایمان لائے اور ان کو آزمائے نا، تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آزمائے گا۔ تو کچھ آزمائش اتنا نہ آئے خدا کا، تھوڑی بہت آئے تو ہم اس میں نکل جائیں، لیکن نبی کریم کے طریقے سے نہ ہٹیں۔ ہاں، نہ سنی بریلی شیعہ کٹر بننا ہے، کٹر عاشق رسول بننا ہے۔ نیت میں عمل سے اگر کمی بیشی ہو گئی معافی ہو جائے گی۔ آقا جی کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہے۔ اگر عمل میں کمی ہو گئی، نہ ہوا، پھر کوشش کرتا گناہ ہو جاتا یا کچھ سرزد ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نیت یہی رکھتا میں ایسے رہوں جیسے خدا رسول کی مرضی، تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور وہ نبی کریم کی قرب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ عمل کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔